اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس رشیدہ جان جو پشاور ماڈل اسکول نوشہرہ برانچ میں آپ کو اردو پڑھاتی ہے۔ بچے، آج جماعت دہم کا سبق نمبر 2 پرنانی جس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ سبق نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ پرنانی، اور مصنف کون ہے؟ اشرف صبوحی۔ اور لیکچر نمبر آج میرا ہے 6۔ لیکچر نمبر 1 سے لے کر 5 تک میں نے آپ کو مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج لیکچر نمبر 6 میں پرنانی اور جس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اشرف صبوحی سے۔ لیکچر نمبر 6، اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی، صبوحی کا مطلب کیا ہے؟ شراب پینے کا برتن۔ صبوحی کا مطلب ہے شراب پینے کا برتن۔ اچھا، اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف، تخلص صبوحی، اور کلمی نام اشرف صبوحی۔ اصل نام کیا ہے؟ اکثر یہ MCQs میں آتا ہے۔ اشرف صبوحی کا اصل نام کیا ہے؟ سید ولی اشرف، تخلص صبوحی، اور کلمی نام اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ کس کے خاندان سے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کس کے دادا تھے؟ یاد ہے کچھ پچھلے سبق میں؟ شاہد احمد دہلوی کے دادا تھے۔ تو اشرف صبوحی کا تعلق بھی شاہد احمد دہلوی سے ہی ہے، کیونکہ اس کے خاندان سے، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد ان کے دادا تھے، شاہد احمد دہلوی کے۔ تو اشرف صبوحی کے خاندان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام علی اشرف تھا۔ اشرف صبوحی کے والد کا نام علی اشرف تھا، جو بزرگ عالم دین تھے۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا۔ یہ کئی دفعہ MCQs میں آیا ہے۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساکی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ کون لکھا کرتا تھا؟ اشرف صبوحی۔ کس کے رسالے میں؟ شاہد احمد دہلوی کا رسالہ ساکی جو تھا، جو کہ 1930 میں، جنوری 1930 میں شائع کیا تھا اس نے۔ تو اس کے لیے کون مضامین لکھا کرتا تھا؟ اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساکی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دلی سے جاری کیا۔ ارمغان کے نام سے کس نے ماہنامہ جاری کیا؟ اشرف صبوحی۔ ساکی کس کا تھا؟ شاہد احمد دہلوی کا۔ اور ارمغان کس کا ہے؟ اشرف صبوحی کا، جس میں خواجہ حسن نظامی لکھا کرتے تھے۔ اچھا، خواجہ حسن نظامی ارمغان میں لکھا کرتے تھے، اور ساکی میں کون لکھا کرتا تھا؟ اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر، عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھیں۔ مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کے لیے کام لیتے رہے۔ کون؟ مولوی عبدالحق نے کافی عرصے تک، لمبے عرصے تک انجمن ترقی اردو کے لیے ان سے کام لیا۔ جب انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودات نظر ثانی کے لیے اشرف صبوحی کو بھیجا کرتے تھے۔ اچھا، جب انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے، اس انجمن سے جو کچھ بھی شائع ہوتا تھا تو ری چیکنگ کے لیے وہ اشرف صبوحی کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ مسودات کی نظر ثانی کے لیے کس کے پاس اس کو بھیجا کرتے تھے؟ اشرف صبوحی کے پاس۔ تقسیم ہند کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ اچھا، تقسیم ہند کے بعد جب اشرف صبوحی پاکستان آئے تو سب سے پہلے کون سے شہر میں گئے؟ لاہور میں۔ حکیم محمد سعید سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اشرف صبوحی کے دوستانہ تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ حکیم محمد سعید کے ساتھ۔ حکیم صاحب کے کہنے پہ لاہور سے کراچی منتقل ہوئے۔ اشرف صبوحی لاہور سے کراچی کیوں گئے؟
حکیم محمد سعید کی وجہ سے گئے، ان کے کہنے پہ لاہور سے کراچی گئے، اور ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ ہمدرد کس کا تھا؟ حکیم محمد سعید کا، تو اس میں یہ افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چھپ چکے ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی، فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ اچھا بچے، اشرف صبوحی میں ایم سی کیوز میں نے جو اس میں انڈر لائن کیے ہیں وہی اس میں ایم سی کیوز بھی بنیں گے، جیسے کہ اشرف صبوحی کا اصل نام کیا ہے؟ سید ولی اشرف۔ اس کے خاندان کا تعلق کس سے ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے۔ ملازمت کا آغاز کہاں سے کیے؟ ڈاک اور تار کا۔ اچھا، کس کے رسالے کے لیے وہ مضامین لکھا کرتے تھے؟ شاہد احمد دیلوی کے۔ ان کا اپنا ماہنامہ کون سا تھا؟ ارمغان۔ اچھا، مولوی عبدالحق کے انجمن، جب یہ انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل ہوا تو انجمن سے جو کچھ شائع ہوتا تھا تو نظر ثانی کے پاس کس کے لیے بھیجا کرتے تھے؟ اشرف صبوحی۔ تقسیم ہند کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آئے تو کون سے شہر میں گئے؟ لاہور میں۔ کس کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے؟ حکیم محمد سعید۔ کس کے کہنے پہ لاہور سے کراچی گئے؟ حکیم محمد سعید۔ افسر تقریبات کہاں پر مقرر ہوئے؟ ہمدرد میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہر ایک، آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہر ایک مصنف یا ہر ایک شاعر کے کم از کم آپ نے اس کی 4 تصانیف یاد کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں کویسچن آتا ہے کہ مصنف کی تصانیف کے نام لکھیں یا شاعر کے نے جو شعری مجموعے ہیں وہ اس کے نام لکھیں، تو کم از کم 4 آپ نے لکھنے ہیں۔ اچھا بچے، کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔